بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن پریس کر دیں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لاہور کی بہت ہی مشہور ڈش چکڑ چنے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں، جس کو کہتے ہی ہیں چکڑ چنے۔ اس کے انگریڈینٹس جو ہے بہت ہی سمپل ہیں، یہ نوٹ کر لیں۔ 1.5 پاؤ کے قریب میں نے لیے تھے چنے، اس کو میں نے 4 سے 5 گھنٹے بھگویا تھا۔ میٹھا سوڈا، یہ چمچ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ میٹھا سوڈا میں نے اس کے اندر ڈال کے اس کو بھگو دیا تھا۔ نمک حسب ضرورت، اپنے حساب سے آپ نمک لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میٹھا سوڈا جو چنوں کے اندر جائے گا، 2 چٹکی کے قریب کالی مرچ ہے، 1 چھوٹا چائے کے قریب چمچ کے قریب، اور ہلدی 1 ٹی اسپون بھر کے ہلدی اس کے اندر جائے گی۔ سمپل انگریڈینٹس ہیں۔ میں نے چنے کڑھائی میں ڈال دیے، اس کے اندر میں نے تقریباً 1 لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ پانی ایڈ کیا کہ چنے پراپرلی بھیگ جائیں، اور اس کے اوپر بھی پانی آئے کیونکہ ہمیں چنے جو ہیں وہ پراپر گلانے ہیں اس کے اندر۔ میں نے پریشر نہیں لگایا، جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، کوشش کیا کریں کہ آپ بھی پریشر کم لگایا کریں اس پوائنٹ پہ۔ اب اس پوائنٹ پہ میں نے نمک ایڈ کر دیا، اس کے اندر ہلدی ایڈ کر دی۔ کالی مرچ میں نے شروع میں اس لیے کم ایڈ کی ہے کیونکہ کالی مرچ ڈالنے کے بعد کھانے کی جو رنگت ہوتی ہے وہ کالی ہو جاتی ہے۔ آدھی چائے کی چمچ جو ہے کالی مرچ میں نے اس پوائنٹ پہ ایڈ کی ہے، بقایا کی جو ہے وہ میں جب چنے ریڈی ہو جائیں گے تب ایڈ کروں گی۔ میٹھا سوڈا میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ڈالا تھا کیونکہ چکڑ چنوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ میٹھے سوڈے کے ساتھ ہی آتا ہے۔ اس کو ڈھک کے اب ہم گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً 1 گھنٹے کے لیے۔ جی، تو 1 گھنٹے کے بعد جب میں بیچ میں چیک کیا تھا میں نے 1-2 بار، 1 گھنٹے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ مجھے جو چنے تھے، میں آپ کو دکھاتی ہوں، جب آپ چمچ لیتے ہیں، چمچ کی مدد سے اس طرح سے پریس کرتے ہیں تو چنے آپ کے اس طرح سے گل جانے چاہیے۔ تو اس پوائنٹ پہ اب ہم ووڈ جو اسپیچولا ہوتا ہے، لکڑی کا جو چمچ جس کو ہم ڈوئی کہتے ہیں، اس کی مدد سے چنے تو گل چکے ہیں، اس کی مدد سے ہم اس طرح سے، یہ پروسیجر ہے، اس سے ہم اس کو گزاریں گے چنوں کو۔ کچھ چنے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ثابت نظر آتے ہیں، پورے پورے چنے نظر آتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں بیچ میں مکس ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس طرح سے اس کو ڈوئی کی مدد سے مکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھیں گے اس کے اندر پانی بھی خشک ہو جائے گا، اس طرح سے یہ گریوی ٹائپ میں آ جائے گا، چنے پراپرلی مکس ہو جائیں گے۔ آپ چاہیں تو اگر پتلے تھوڑے سے رکھنا چاہتے ہیں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں۔ چنے اسی طرح ہی ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا اسپیشل، وہ ایک ہلدی کا ہوتا ہے، کالے مرچ کا ہوتا ہے، اور میٹھے سوڈے کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ نہیں جاتا۔ تڑکے کی تیاری کرتے ہیں۔ میں نے آئل لیا ہے، آدھے کپ سے تھوڑا سا کم آئل ہے، 1 چھوٹا پیاز ہے، اس کو میں نے باریک باریک تھن سلائسز میں کر لیا ہے۔ اچھی طرح سے جب اس کا ریڈ کلر ہو جائے گا پیاز کا، تو پھر اس کے اندر میں نے ہری مرچیں ایڈ کی ہیں۔ یہ آپشنل ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ہم ایڈ کریں گے، اچھی طرح سے ہم اس کو ریڈ کر لیں گے۔ اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے بالکل یہ اینڈنگ پوائنٹ پہ ہے، بالکل ریڈ ہونے والا ہے، تو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے 1 چھوٹی چائے کی چمچ زیرہ، جو میں نے آپ کو اس ٹائم انگریڈینٹس میں نہیں بتایا تھا، آئی ایم سوری، میں بھول گئی تھی۔ وہ ایڈ کریں گے، آگے آپ دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایڈ کرنے کے بعد یہ تڑکا ہم چنوں کو لگا دیں گے۔ سمپل ہے، اتنی آسان مشکل ریسیپی ہے نہیں، بہت ہی آسان ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انینس جو ہے میں ریڈ ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، اب آگے مجھے سمجھ بھی نہیں لگ رہی کہ میں کیا بولوں۔ اینی وے، یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اس پوائنٹ پہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی زیرہ۔ اب آپ کو نظر آتا ہے، یہ نظر آ گیا، یہ زیرہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ زیرہ ڈالنے کے بعد ہم زیادہ دیر تڑکا جو ہے وہ ریڈ نہیں کر سکتے کیونکہ زیرہ کالا ہو جاتا ہے۔ اب یہ چنے ہیں، چنوں کے اندر میں نے ڈال دیا تڑکا لگانے کے بعد آپ اس کو مکس کر دیں۔ مکس کرنے کے بعد آپ ہوم میڈ، میں نے گرم مسالہ جو ہوتا ہے میرا، میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں، وہ میں نے آدھی چائے کی چمچ کے قریب وہ ڈالا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کالی مرچ ایڈ کرنا تو آپ کر سکتے ہیں، اسٹارٹ میں نے زیادہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ جو رنگت ہے نا اس کی بہت زیادہ کالی کالی سی لگنے لگ جاتی ہے۔ تو اس طرح میں نے اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے دم پہ رکھا تھا تڑکا لگانے کے بعد، اور یہ ریڈی ہے۔ تب تک میں نے بنا لیا تھا سلاد۔ آپ اس کو کلچوں کے ساتھ سرو کر لیں، گھر کی روٹیاں جو پھلکے ہوتے ہیں وہ بنا لیں، بہت ہی مزیدار ہے، بہت ایزی ریسیپی ہے۔ یہ لیں سیلڈ، اس کے بعد یہ میں نے اس کو باؤل میں ڈالا، گھر کا پیاز تھوڑا سا کاٹ لیا، اور ہری مرچیں کاٹ لیں، اوپر تھوڑی سی ہری مرچیں ڈال لیں۔
اس میں زیادہ تڑکا ہوتا نہیں ہے، زیادہ آئل نظر نہیں آتا، یہ بالکل خشک خشک سے چنے ہوتے ہیں لیکن بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ یہ فوکس کیمرہ بہت زیادہ کر رہا تھا، فلیش آن تھا، اس وجہ سے بہت زیادہ وائٹ لگ رہے ہیں۔ تو یہ ہے جی چکر چنے بنانے کا میرا طریقہ، آپ اپنا بھی طریقہ ضرور شیئر کیجیے گا، اچھے لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔